میرے درمیان ہم سب کے درمیان لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت ممتاز محقق دانشور اور کئی کتابوں کے مصنف جناب شاہد نذیر چودھری صاحب جو کہ ملٹی میڈیا ہیڈ ہیں اردو پوائنٹ کے، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ تعلق بھی کافی پرانا ہے اور اس خاکسار کو فیملی میگزین میں اور نوائے وقت گروپ میں جو آرٹیکلز لکھنے کا موقع ملتا رہا اس میں انہوں نے میری ہمیشہ حوصلہ افزائی کی۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب شاہد نذیر چودھری صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اشرف صاحب، میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کہ مجھے آپ نے یہ موقع دیا کہ میں اپنے وکلاء بھائیوں کے ساتھ مخاطب ہو سکوں اور ان کی موجودگی میں آپ کو مبارکباد دوں۔ اور میری یہ خوشی اس لیے بھی دو چند ہو گئی ہے کہ آج میرا ایک لنگوٹیا سب سے پرانا دوست مرے کالج سیالکوٹ کا شاہد میر صاحب یہاں موجود ہیں۔ دل تو چاہتا ہے بہت ساری باتیں کریں۔ 84 میں جب مرے کالج میں گئے تھے تو شاہد میر صاحب وہاں بھی ہمارے لیڈر تھے، آج بھی ہمارے لیڈر ہیں۔ بہت ساری باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن میرا خیال عدالتی احاطے میں کھڑا ہوں، کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں، اس لیے خاموش رہنا بہتر ہے۔ لیکن ایک بات ہے، یہ اس وقت بھی جیدار تھے، اس وقت بھی بڑے بے پایہ مقرر تھے اور حد سے زیادہ شرارتی تھے۔ آج بھی ان کے چہرے سے وہ شرارت جھلکتی ہے اور جو ان کی تازگی اور جرأت کا ایک بہترین اظہار ہے۔ میں بات کروں گا جناب اشرف صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ بہت پرانے، لیکن ان پرانوں میں بھی ایک سال کا تعین کر لیتے ہیں کہ 30 سال پرانی بات ہے کہ میں فیملی میگزین میں ڈپٹی ایڈیٹر تھا۔ اشرف صاحب بھی بالکل جوان تو اب بھی انہیں کہنا چاہیے، لیکن اس وقت بہت زیادہ جوان تھے۔ حرارکی ان میں اب بھی ہے، لیکن اس وقت اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو یہ تشریف لائے میرے پاس اور کہنے لگے میں نے کالم لکھنے ہیں۔ میں نے کہا آپ ایک وکیل ہیں، نوجوان وکیل ہیں، تو صحافت تو سارے لوگ کر رہے ہیں، آپ کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسی چیز لکھیں جو مجھے بھی شائع کرنے میں بھی آسانی ہو اور لوگوں کو میں نئی چیز بھی دے سکوں۔ میری ایک بڑی خواہش تھی۔ میں اس دور میں پاکستان کے ایک بہت بڑا ڈائجسٹ ہے سسپینس ڈائجسٹ، اس کا ایک بہت پرانا سلسلہ تھا، شاید کوئی اب اسے جانتا ہو یا پڑھتا ہو یا کسی نے اس کا نام سنا ہو۔ اس کے اندر ایک وکیل کی کہانی ہوا کرتی تھی، مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی اور ایک ڈی ایس پی صفدر حیات کی، وہ میں لکھا کرتا تھا۔ چونکہ میں صحافت میں پہلے آ گیا تھا، لیکن مجھے قانون پڑھنے کا شوق تھا، لہٰذا لاہور میں قانون پڑھنے آیا تو میں نے ایڈمیشن لیا، میں کرتا رہا، پڑھتا رہا، لیکن ڈگری اس لیے نہ حاصل کر سکا کیونکہ میں نے نوائے وقت جوائن کر لیا اور پھر مجھے موقع نہیں مل سکا کہ میں اپنی ڈگری مکمل کر لیتا۔ لہٰذا قانون کے ساتھ چودھری امیر حسین ہمارے اسپیکر صاحب رہ چکے ہیں، وہ یہاں پریکٹس کرتے تھے، میں ان کے پاس یہاں آ کے اپنا دل جو ہے وہ دل پشوری کہتے ہیں وہ کرتا رہا، ہائی کورٹ میں آتا رہا۔ یہ اس دور کی بات ہے، 90s کی بات ہے۔ لہٰذا وہ جو شوق، جو لگن تھی میرے اندر، یہ تمنا تھی کہ کوئی ایسا وکیل اٹھے جو صحافت میں آئے اور صحافت میں رہتے ہوئے وہ عوام کی اور لوگوں کی وہ خدمت کرے، انہیں قانون بتائے، انہیں قانون سکھائے، انہیں قانون پڑھائے۔ جب تک آپ قانون نہیں پڑھتے آپ اچھے شہری نہیں بن سکتے، آپ کو حقوق کا ادراک نہیں ہو سکتا، آپ کو اپنے فرائض کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ میری بڑی خواہش تھی۔ اشرف صاحب نے کہا کہ یہ کیا آسان ہے کہ ایک وکیل کی زبان میں جب میں کالم لکھوں تو لوگ پڑھ لیں گے۔ میں نے کہا آپ صحافی بن کے وکیل کا جو ہے نقطہ نظر وہ لکھیں۔ الحمدللہ انہوں نے اتنی ذمہ داری کے ساتھ اپنا سلسلہ شروع کیا اور آج وہ سلسلہ انتہائی عروج تک پہنچ چکا ہے۔ میں نے اس وقت بھی ان کے سامنے ایک مختصر سی تقریر کر کے ان کے جذبات کو ابھارا تھا کہ آپ اپنے وکالت کے پیشے کو پیچھے نہ کریں۔
اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور آج بھی یہ میں سمجھتا ہوں، میرا نقطہ نظر نہیں، یہ آپ کا بھی نقطہ نظر ہے، اور میں یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے صرف سٹیک ہولڈر دو قوتیں ہیں، ایک وکیل اور ایک صحافی۔ پاکستان کے سیاسی حالات ہوں، پاکستان کی سماجی ضروریات ہوں، پاکستان کی اسٹیٹ کے مسائل ہوں، یہ سب سے زیادہ پاکستان کو بنانے والے کا کام تھا، اور وہ ایک وکیل تھا۔ اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم وکیل تھے، لیکن یہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں، یا جانتے ہیں تو اس چیز کو اب اس پر بات نہیں کی کرتے کہ قائد اعظم ایک صحافی بھی تھے۔ قائد اعظم نے بھی جرنلزم کی تھی۔ میں یونیورسٹیز میں جب جاتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں جا کے یونیورسٹیز میں، تو میں جب یہ بات کرتا ہوں تو ہر کوئی حیران ہوتا ہے، بلکہ حیران تو ہم بھی ہوتے رہے ہیں کہ قائد اعظم نے ڈان 41 میں دلی سے شروع کروایا تھا، اور پھر وہ اس پہ کیا لڑائی ہوئی۔ اس وقت کے صحافیوں پر بھی یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے فائرنگ کر کے، ڈان کے صحافیوں پر الزام لگا تھا کہ انہوں نے فائرنگ کر کے مخالف جو لوگ ہیں، سیاستدان ہیں یا جو اخبار نویس پہ ہیں، ان کے جلسے میں جا کے فائرنگ کی ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم ڈان کے جو معاملات تھے وہ کراچی میں لے آئے۔ قائد اعظم بہت سارے اخبارات کے لیگل ایڈوائزر بھی تھے، تو لہٰذا قائد اعظم سے زیادہ کوئی نہیں یہ بہتر جانتا تھا کہ پاکستان اگر بنانا ہے تو وکالت اور صحافت کو اکٹھے کر کے بنانا ہے۔ تو یہ دو قوتیں تھیں۔ ہمارے اور پیشے، ہماری فوج ہے، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، قابل تقلید ہیں، ہر ایک کے اپنے فرائض ہیں، لیکن خون جگر دے کر، قوم کی رہنمائی کر کے، پاکستان کو بنا کر، اور پھر پاکستان کو بچانے کے لیے ان دو قوتوں نے بے پناہ محنت کی، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، اسی مقصد کے تحت پاکستان کو بچانے کے لیے، اسی نظریے پر چلانے کے لیے وکالت اور صحافت دونوں مل کر چلتے رہے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی صحافت کی آپ کو مثال دے دوں، تھوڑا سا ٹائم میں لوں گا آپ کا، میں چاہتا ہوں تاریخ اپنے بھائیوں کے سامنے رکھ دوں، انصاف وہ کریں۔ مولانا ظفر علی خان سب سے بڑے صحافی تھے، لیکن قانون انہوں نے بھی پڑھا ہوا تھا۔ مولانا ظفر علی خان جب صحافت میں فرنگیوں کے خلاف جنگ لڑتے تھے، تو میں آپ کو ایک ایکسکلوسیو بات میں بتانا چاہتا ہوں، انہیں بچاتا کون تھا؟ ان کی ضمانتیں جب ضبط ہوتی تھی، انہیں پیسے کون دیتا تھا؟ یہ بڑی حیران کن بات ہے، تاریخی بات ہے، جو شاید مجھے بھی پتہ نہ چلتی، لیکن میں نے وہ ڈائریاں پڑھی ہیں جو 110 سال پرانی ہیں، اور ایس ایم ظفر صاحب جو ہمارے بہت بڑے قانون دان ہیں، علی ظفر صاحب کے دادا تھے، حضرت سید کشفی شاہ صاحب، یہ ان کا ترائے امتیاز تھا۔ بہت سارے گلہ بھی کرتے ہیں ایس ایم ظفر صاحب کہ آپ نے اپنے والد صاحب کے بارے میں کبھی نہیں بتایا کہ وہ صاحب ولایت تھے۔ کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ایس ایم ظفر صاحب نے مجھے چنا کہ آپ میرے والد صاحب پر بھی یہ کتاب لکھیں۔ میری کتاب جو ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی جو بایوگرافی تھی، اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ کتاب آپ لکھیں، اور انہوں نے اپنے ابا جی کی وہ ساری ڈائریاں جو پڑھی نہیں جا سکتی تھیں مجھے دیں، اور وہ میں نے پڑھی کسی بھی طرح سے، کچھ وکلاء کی مدد سے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مولانا ظفر علی خان کی جب بھی ضمانت ضبط ہوتی تھی، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اخبار جاری کرنا ہوتا تھا، ہندوؤں اور فرنگیوں کے خلاف ایک جنگ لڑنی ہوتی تھی، مسلمانوں کا مقصد جاری رکھنا ہوتا تھا، پیسے نہیں ہوتے تھے، تو وہ پیسے حضرت کشفی شاہ نظامی صاحب انہیں دیتے تھے، اور وہ رنگون میں، جسے آج برما کہتے ہیں، وہاں جاتے تھے، اور حضرت کشفی شاہ نظامی صاحب نے ہی اس وقت میلاد کا انعقاد کیا، اور پہلی بار 1920 یا 1919 کے درمیان پہلا جلوس نکالا، وہاں سے آغاز کیا۔ یہ ساری ایک تحریک تھی۔ مولانا ظفر علی خان کا وہ کلام جو شائع نہیں ہوا، وہ ان ڈائریوں کے اندر موجود تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تڑپ تھی۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنی زندگی کے صرف صحافت کے پاکستان کی خاطر کوئی 14 سے 15 سال صرف جیل میں کاٹے ہیں، سارا سرمایہ ان کا لٹ گیا، لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد انہیں سر پر بٹھانا چاہیے تھا، انہیں سونے کے تاج پہنانے چاہیے تھے، لیکن جب وہ دیکھتے تھے
کہ آئین کی اب خلاف ورزی شروع ہوئی ہے، جس نظریے پر پاکستان بنا ہے وہ وکلاء کو بھی پکارتے تھے، وکلاء کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے تھے، اور پاکستان کی جنگ لڑنے کے لیے انہیں دوبارہ سے وہی کام شروع کر دیا جو کبھی فرنگیوں کے خلاف کرتے تھے، اور ان کے ساتھ وہی ہوا جو فرنگی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ انہیں پھر قید و بند میں ڈالا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بنانے والی قوت، پاکستان بچانے والی قوت، یہ دو سب سے بڑی، باقی سب حکمران ہیں ہم پر۔ آج بھی جو حالات ہیں آپ کے سامنے، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، یہی بات میں نے 30 سال پہلے اشرف صاحب سے بھی کی۔ انہوں نے کہا میں اپنی ذمہ داریاں جو قلم کے ذریعے اور جہاں تک ممکن ہوگا میں ان کو لے کر چلوں گا، اور اسی طرح بہت سارے اور وکلاء سے جن سے میری بات ہوئی، الحمدللہ بہت بڑے کالم نگار ہیں وہ وکلاء، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ایک نظریہ ہے، جو ایک مطمع نظر ہے، جو ایک تحریک پیدا ہونی چاہیے، میری آپ بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ تحریک پیدا کریں، صحافت اور وکالت کو اکٹھا کریں، تبھی جا کر آپ پاکستان کی تکمیل پاکستان کی جو جنگ ہے وہ جیت سکتے ہیں، پاکستان کو آئینی طور پر مضبوط بنا سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے کسی شور شرابے کے بغیر، جیلوں میں جائے بغیر، مقدمات کا بھاری سامنا کیے بغیر اگر پاکستان بنا دیا تھا تو آج بھی وہ کٹن ترین دور تھا جو ہمیں نہیں مانتے تھے، لیکن آج تو ہماری جتنی بھی قوتیں ہیں، چاہے وہ ہمارے خلاف ہیں ہمارے بھائی، آج بھی پرامن طریقے سے ہم وہ اپنا جہاد، اپنی کوشش جاری رکھ سکتے ہیں۔ میں اشرف صاحب کو مبارکباد ایک بار پھر دینا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ کوشش تو کامیاب رہی ہے، وہ سوشل میڈیا پر بھی یہی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے، اور آپ بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرے، وہ حرارکی وہ آپ کے دلوں کے اندر، کیونکہ رب الوکیل ہے، اسی نام کی نسبت سے جو آپ کا پیشہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو احیاء کا جو سبب ہے وہ آپ کو بننے کی توفیق دے، ہمیں وہ قوت دے، ہمیں وہ ہدایت دے کہ ہم سب مل کر اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنا فرض ادا کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔